یہ کہانی ایک عام انگریز خاندان کی نہیں ہے بلکہ ایک انقلاب کی ہے۔ جو لوگ کبھی گوہر جان کے قدموں میں بیٹھتے تھے وہی اس کی تباہی کے ذمہ دار بن گئے۔ ایک وقت تھا جب وہ لاکھوں روپے کماتی تھی اور ایک وقت آیا جب اس کے پاس کچھ نہ بچا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ محفل میں قدم رکھتی تو کمرے کی فضا بدل جاتی۔ وہ صرف اپنی آواز سے نہیں بلکہ اپنی موجودگی سے بھی جادو کر دیتی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ پہ ڈاکٹر سمر ہمدانی میں۔ ناظرین، میں چاہ رہا تھا کہ ہم کچھ ایسا سلسلہ شروع کریں جہاں ہم کچھ ایسے کیریکٹرز سے آپ کی ملاقات کرائیں جن کی کہانی بڑی ہی دلچسپ اور سسپنس بھری ہے۔ اور یہ جو سسپنس ہے، جب یہ تاریخ کے ساتھ ملتا ہے تو یہ جو ایک کمبینیشن ہے یا جو اس کا ملاپ ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے کیریکٹر پہ بات کریں گے جو ساز و آواز کی ملکہ، ہندوستان کی پہلی ریکارڈ شدہ گلوکارہ، ایک ایسی عورت جس کے قدموں میں راجے، مہاراجے اور انگریز بیٹھا کرتے تھے، لیکن پھر یہی دنیا اس سے منہ موڑ گئی۔ یہ کہانی ہے گوہر جان کی، ایک رقاصہ، ایک گائکہ، ایک ملکہ اور ایک مظلوم عورت۔ ناظرین، میں آج بات کروں گا گوہر جان کے بارے میں۔ ناظرین، سب سے پہلا حصہ گوہر جان کا یہ ہے کہ یہ اینجلینا سے گوہر جان کیسے بنی۔ پس منظر کی بات کریں تو 19ویں صدی کے بازاروں کی آوازیں اگر آپ سن پائیں تو سنیں اور سمجھیں اس کہانی کو۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1873 میں، جب ایک یورپی نسل کی لڑکی اینجلینا یوارڈ شمالی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے اعظم گڑھ میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد ایک عیسائی انجینئر رابرٹ یوارڈ اور والدہ وکٹوریا ہیمن تھی، جو خود ایک باکمال رقاصہ تھی۔ لیکن یہ کہانی ایک عام انگریز خاندان کی نہیں ہے بلکہ ایک انقلاب کی ہے۔ جب اینجلینا صرف 6 سال کی تھیں، اس کے والدین میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کی ماں وکٹوریا ایک نئی زندگی کی تلاش میں بنارس آ گئی، جہاں اس نے اسلام قبول کر لیا اور ملک جان کے نام سے مشہور ہو گئی، اور یوں اینجلینا بھی ایک نئی شناخت میں ڈھلنے لگی۔ ایک دن وہ اینجلینا تھی اور دوسرے دن گوہر جان ہو گئی۔ ناظرین، اس کہانی میں جو دوسرا حصہ ہے وہ کلکتہ کی ہیرا پھیری اور موسیقی کی دنیا کا آغاز ہے۔ 19ویں صدی کے کلکتہ میں جہاں برطانوی راج کا چرچا تھا، وہیں ایک اور دنیا آباد تھی، طوائفوں کی دنیا، اور اسی دنیا کی چمک دمک میں گوہر جان کا نام سب سے نمایاں تھا۔ وہ صرف ایک گائکہ نہیں بلکہ ایک زندہ کہانی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ محفل میں قدم رکھتی تو کمرے کی فضا بدل جاتی۔ وہ صرف اپنی آواز سے نہیں بلکہ اپنی موجودگی سے بھی جادو کر دیتی۔ اس کے ناز و انداز، اس کی سنہری ساڑیاں، اس کے ہیرے جواہرات، سبھی اس کے عروج کا حصہ تھے۔ ناظرین، گوہر جان ایک بے مثال فنکارہ تھی جس نے ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے کئی رنگوں میں مہارت حاصل کی، جن میں ٹھمری، دادرا، خیال، غزل اور بھجن شامل تھے۔ لیکن جو چیز اسے دوسروں سے الگ کرتی تھی وہ تھی اس کی آواز کی جادوئی کشش اور اس کی چالاکی۔ سال 1902 جب ہندوستان میں گریموفون کمپنی اپنی جڑیں جما رہی تھی، ایک تاریخی لمحہ آیا۔ کمپنی کو ایک ایسی آواز چاہیے تھی جو ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے، اور وہ آواز تھی گوہر جان کی۔ وہ ہندوستان کی پہلی گائکہ بنی جس نے 3 منٹ کی ریکارڈنگ کروائی، اور جب وہ گاتی تو آخر میں اعلان کرتی، میرا نام گوہر جان ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ آواز کس کی ہے۔ ناظرین، اس کہانی میں اگر میں تیسرے حصے کی بات کروں تو وہ ہے زوال کی شروعات۔ لیکن شہرت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ جو لوگ کبھی
گوہر جان کے قدموں میں بیٹھتے تھے وہی اس کی تباہی کے ذمہ دار بن گئے۔ ناظرین، یہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے، استعمال کرنا ان سے بہتر کون جانتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ دربھنگا نے اس سے محبت کا دعویٰ کیا، اس کے محل میں بلایا، اس کی دولت لوٹی اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ اور یہ پہلا دھوکہ نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ لاکھوں روپے کماتی تھی، اور ایک وقت آیا جب اس کے پاس کچھ نہ بچا، یہاں تک کہ اس کے ملازمین بھی اس کا مذاق اڑاتے، اس کے زیور نیلام کر دیے گئے اور وہ در بدر ہو گئی۔ ناظرین، اگر میں گوہر جان کے آخری ایام کی بات کروں تو وہ بڑے سبق آموز تھے۔ آخری دنوں میں گوہر جان میسور کے دربار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ جہاں کبھی شہنشاہ اور نواب اس کے گانے سنتے تھے، اب وہ ایک ملازمہ کی طرح دربار میں حاضر ہوتی۔ 17 جنوری 1930، ایک خاموش صبح جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، نہ کوئی ماتم، نہ کوئی شان و شوکت، صرف ایک گمشدہ آواز جو آج بھی گراموفون ریکارڈز میں قید ہے اور آج بھی آپ کو یہ کہتی سنی گی، مائی نیم از گوہر جان، یا میرا نام گوہر جان ہے۔ ناظرین، سوال جو باقی رہتے ہیں اگر میں ان کی بات کروں تو وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تھی گوہر جان کی کہانی، ایک ایسی عورت جو اپنی دنیا آپ تھی، مگر آخر میں سب نے اسے چھوڑ دیا۔ کیا وہ صرف ایک طوائف تھی یا وہ ہندوستانی موسیقی کی سب سے بڑی ہیروئن تھی؟ ناظرین، زندگی ایسی ہی ہے، چمک دھمک کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں ہم، لیکن آخر ہم دفن ہونے سے پہلے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا ہے ہر ایک کردار سے، ہر ایک تاریخ سے، کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کرنے والے ہیں وہ کبھی کہیں نہ کہیں ہو چکا ہے، اور اس کا آغاز اور اس کا انجام وہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی میں سارا پیغام ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے واپس۔